السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کی نیت سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ پیار اور محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو اللہ کریم ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دین اسلام کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی بسر کرنے کا انداز،
جو قرآن میں بھی احادیث مصطفیٰ میں بھی، کہ زندگی کے ہر پہلو میں میانہ روی اختیار کرو، افراط و تفریط سے، انتہا سے، کسی بھی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکو۔ جس کی زندگی میں توازن ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، میانہ روی ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کے لیے خوشخبری فرمائی، اسے بشارت دی، اس کے لیے خوشی کا سامان فرمایا گیا۔ اللہ کریم ہمیں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک، خیر الامور اوسطھا، کاموں میں بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی سے کیا جائے۔ اپنے امور میں، اپنے معاملات میں، اپنے طریقوں میں توازن پیدا کیا جائے، اعتدال پیدا کیا جائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک چونکہ عبادات کا موضوع چلا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ دور دراز سے ملنے آتے، زیارت کے لیے آتے، ملاقات کے لیے آتے، کوئی سوال ہوتا تو سوال عرض کرنے کے لیے آتے۔ ایک مرتبہ دور سے 3 صحابی آئے آقا کریم کی بارگاہ میں، آقا باہر تشریف لے کے گئے، انہوں نے واپس بھی جانا تھا، گھر میں پتہ کیا، مسجد نبوی میں پتہ کیا، آقا کریم موجود نہیں۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہنے لگے ہم دور سے آئے ہیں، ہماری رہنمائی کی جائے۔ اندر سے آواز آئی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمیں آقا کریم کے معمولات بتائیے، آقا کریم کی طرز زندگی بتائیے، کتنی عبادت کرتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا تو اندر سے ساری تفصیل گویا سنت مصطفیٰ بیان کی گئی، آقا کا یہ معمول ہے۔ انہوں نے سنا، چونکہ مسلمان تھے، صحابی تھے، تو گمان کیا کہاں ہمارے آقا امام الانبیاء اور کہاں ہم تو چاہیے کیونکہ گناہگار ہیں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ عبادت کریں۔ آقا کریم تو بخشے بخشائے، آقا کا صدقہ تو امت بخشی جائے گی، آقا تو عبادت کرتے، ہمیں اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہاں کھڑے کھڑے جذبات میں کہنے لگا آئندہ کے بعد میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ دوسرے نے سنا کہ اس نے روزے کا اعلان کیا، کہنے لگا آئندہ کے بعد میں رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا تاکہ اللہ کو راضی کر سکوں۔ تیسرے نے سنا تو کہنے لگا کہ میں آئندہ کے بعد نیت کرتا ہوں شادی بیاہ نہیں کروں گا، بچے ہو جائیں گے، ان کی ذمہ داریاں ہوں گی، تو میں اتنا وقت بھی بچا کے عبادت کروں گا، اللہ کروں گا۔ تینوں یہ اپنے جذبات کو، اپنے ہدف کو دہرایا، واپس چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، آپ کے 3 مہمان آئے تھے، دور سے آئے تھے، واپس بھی جانا تھا، انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، ہم نے جواب دیا کہ آقا کریم کی زندگی مبارک ایسے، معمولات ایسے، سنت مبارکہ ایسے۔ انہوں نے شاید اسے کم جانا اور اس سے زیادہ کا تہیہ کر کے واپس چلے گئے۔ آقا کریم نے سنا تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں، فرمایا کہ مجھے دیکھو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، یہ نفلی روزہ، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو میں نماز بھی ادا کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میرے زندگی کے معاملات بھی ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کامیاب وہی ہوگا جو میری سنت پہ چلے گا، میرے طریقے پہ چلے گا، جو میرے طریقے سے ہٹ گیا، آقا کریم نے فرمایا وہ دوسری طرف چلا گیا
تو ہمیں عبادات جو سب سے اہم ہیں وہاں جب میانہ روی کا حکم ہے، اعتدال کا حکم ہے، تو ہمارے گھر کے معاملات ہوں، ہماری دنیا کے معاملات ہوں، ہمارے معاشی معاملات ہوں، ان میں بدرجہ اولا ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے، اعتدال اختیار کرنا ہے، اپنی زندگی میں توازن پیدا کرنا ہے۔ جس کی زندگی میں توازن ہوتا ہے اللہ کریم اسے برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بھی کئی معاملات ہیں، لمبا موضوع ہے۔ آقا کریم نے دیکھا مسجد نبوی کی چھت سے رسی بندھی ہوئی، وہ نیچے لٹک رہی۔ پوچھا یہ رسی کیسے باندھی گئی اور کس نے باندھی؟ یا رسول اللہ فلاں نیک خاتون ہے، وہ رات کو یہاں آتی ہیں، بوڑھی ہیں، اور آ کے یہاں عبادت کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر جاگنے کے بعد جب نیند کا غلبہ آتا ہے نا، نیند آتی ہے تو رسی سے اپنے سر کو باندھ لیتی ہیں تاکہ نیند سے سر جھکے، رسی کی وجہ سے جھٹکا لگتا ہے، پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو انہوں نے جاگنے کے لیے، عبادت کے لیے یہ رسی باندھی۔ آقا کریم نے فرمایا نہیں، رسی کو کھولو۔ رسی کھلوا دی، فرمایا جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کیا کرو۔ یہ پچھلے جمعے میں بیان کر چکا، فرمایا تھوڑا عمل ہو، اللہ کو وہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے، جو چند مرتبہ کر کے چھوڑ دیا جائے اس سے بہتر ہے تھوڑا عمل ہو لیکن روزانہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگتی رہے۔ خیر الامور اوسطها، اپنے معاملات میں توازن پیدا کرو، اعتدال پیدا کرو۔ آئیے اب ساتھ ہی دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں فرمایا، کیا کیا باتیں کی، کاش کہ ہم تعلیمات پہ عمل کریں۔ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے میرے بندے چلنے میں بھی اعتدال پیدا کر۔ کتنے کرم والا، کتنی مہربانی والا، چلتا ہے بندہ اس کی مرضی جیسے چلے، لیکن نہیں، اس کا بھی اللہ کریم نے خیال فرمایا اعتدال سے چلو، نہ بھاگ بھاگ کے چلو کہیں گر جاؤ، نہ آہستہ چلو کہ پیچھے رہ جاؤ، درمیانی رفتار میں چلو، اس میں بھی اعتدال پیدا کرو۔ اندازہ لگائیے اللہ کریم زندگی میں اعتدال پیدا کرنا چاہتا ہے، جو ہمیں میانہ روی سے چلنا سکھاتا ہے، ہمارے معاملات میں کس طرح مدد فرماتا ہوگا۔ آگے چلیے، انسان بولتا ہے، کہیں آیا کہیں گیا، اس نے گفتگو کرنی، اس نے بولنا ہے، گھر میں ہے تو بات کرنی ہے، دفتر میں تو بات کرنی، کسی اور جگہ تو بات کرنی، بڑا ضروری ہے بولنا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اللہ کریم نے فرمایا اپنی آواز کو بھی نیچا کر، درمیانی آواز میں بات کرو، زیادہ چیخ کے بات نہ کرو، نہ ہی اتنی دھیمی آواز کہ کسی کو سنائی ہی نہ دے، ایک مناسب آواز سے اس کی مقدار میں بات کرو، سامنے والے کو اچھا لگے، خوشگوار لگے۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں، کس کی ہیں؟ ہمارے اللہ کی ہیں۔ اللہ کریم چاہتا ہے میرے بندو تمہاری عبادات بھی بہتر ہوں، تمہاری زندگی بھی بہتر ہو، تمہارے معاملات بھی بہتر ہوں۔ تمہیں بہتری ہوگی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندوں سے راضی ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کیا سمجھے اور تعلیمات کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، فی زمانہ
بڑی جذباتیت ہے، ہر کام ہم کسی سے ملنا ہے، محبت کرنی ہے تو وہ بھی خوب کر دینی ہے، بیگانوں سے، سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کر بیٹھتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ لوگوں سے محبت کر بیٹھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی ہر حد کو پھلانگ دیتے ہیں۔ آئیے، ترمذی کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنی کرو تو بھی میانہ روی اختیار کرو۔ کتنا پیارا دین ہے۔ فرمایا دوستی کرو اس میں بھی اعتدال رکھو، نہ دوستی نہ دشمنی، حد سے نہ بڑھو، تم ایک لمٹ سے آگے نہ جاؤ، اعتدال میں رہو، تم سکون سے رہو گے، آرام سے رہو گے۔ ہم نے دیکھا، مشاہدہ بھی کیا، ہمیں بھی ہوتا رہتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں جب آگے بڑھ جاتے ہیں، ان تعلیمات سے آگے گزر جاتے ہیں، کل کو جا کے نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے بندو ہر کام میں اعتدال پیدا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج سنیے، ہر دوسرا آدمی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، ہر کوئی پریشان، مصیبت میں، کسی کی سوچ غور و فکر۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ الموجۃ الاوسط کی حدیث پاک 6744 نمبر حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا انسان کی آدھی معیشت اس میں ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ انسان کی آدھی معیشت کس میں ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال رکھے، میانہ روی اختیار رکھے۔ 4 پیسے آ جائیں ہاتھ کھلا ہو جاتا ہے، جب کام ختم ہو جائے پھر پریشانی، ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ زیادہ ہو تو بھی اعتدال کرو، کم ہو تو بھی اعتدال کرو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، پریشانی آسان ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی آنے والا آیا، کہنے لگا حضور بچی کی شادی ہے، کوئی نصیحت فرما دے، مجھے کوئی رہنمائی فرما دے، شادی بیاہ کے معاملات آسان ہو جائے۔ فرمایا اچھا شادی بیاہ ہے، اللہ مبارک کرے، تمام معاملات میں آسانی کرے۔ پھر نصیحت فرمائی، فرمایا 2 برائیوں کے درمیان نیکی ہے، 2 برائیوں کے درمیان ایک نیکی۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ فرمایا 2 برائیاں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرو گے، فضول خرچی کرو گے، یہ بھی گناہ ہے۔ ضرورت سے کم خرچ کرو گے، یہ کنجوسی بن جائے گی۔ ان دونوں کے درمیان نیکی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کتنا پیارا حکم ہے اور ہمیں کتنی پیاری تعلیمات دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں فلاں نے ایسا کیا، ہم 2 ہاتھ آگے جائیں گے، بس لوگوں کو دیکھتے رہے، پھر پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب قرضہ چڑھ گیا، اب کیا کریں؟ اب دعائیں، وظیفے شروع ہو گئے۔ کاش کے پہلے احتیاط کرتے، تعلیمات پہ عمل کرتے تو زندگی میں سکون ہوتا۔ ہر چیز ناک اونچی نہیں ہوتی، کھلا خرچ کرنا، لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا۔ اے کاش کہ مسلمان اللہ رسول کو دکھانا شروع کر دے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا شروع کر دے، انشاءاللہ زندگی بھی آسان ہوگی، اللہ آخرت کو بھی آسان کر دے گا۔ تو ہمیں یہ بار بار حکم ہے، خرچ کرنے کے بارے میں آیا، صدقہ خیرات کرنے کے بارے میں آیا، وہ کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، ہر موقع پہ فرمایا اعتدال کرو، اعتدال کرو، توازن پیدا کرو، میانہ روی اختیار کرو، کسی اور کا فائدہ نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، تمہیں اپنی برکت ملے گی، اللہ کریم کی رحمت ملے گی۔ جو انسان اللہ رسول کے حکم کو مانتا ہے، اللہ دونوں جہانوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ فلسطینی بھائیوں کی مدد کی نیت سے چند مرتبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی
إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.